آج بھی کوئی ایک کسی ٹی وی چینل کے کوئی صحافی آئے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے آپ لوگ کو یہ کیا ضرورت تھی 18 سال کے بعد یہ ٹاپک اٹھانے کی. تو میں نے کہا کہ یہ ضرورت 18 سال کے بعد ہم پہلے بھی یہ ٹاپک اٹھا سکتے تھے, لیکن ہمارا مقصد چونکہ لال مسجد کو بدنام کرنا یا مولانا عبدالعزیز صاحب کی شخصیت پہ اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا, اس لیے ہمارے بڑے چپ رہے کہ قضیہ دب گیا اس کو مت اٹھاؤ. لیکن چونکہ جو لوگ ابھی اسٹیٹ کے باغی ہیں انہوں نے لال مسجد کے ٹاپک کو اٹھایا ہے, اور صرف زبانی نہیں اٹھایا, اس ٹاپک کو اٹھا کے ریاست پہ حملے کر رہے ہیں, ملک کو کمزور کر رہے ہیں. تو یہ ٹاپک انہوں نے اٹھایا ہے. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کچھ دنوں سے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہا ہے, اور وہ ہے لال مسجد کا جو واقعہ, جس پر کراچی کے جو مفتیان کرام ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں اور دیگر مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, تو ان لوگوں کی کچھ باتیں ہیں. آپ سبھی لوگ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر دیکھ سن رہے ہوں گے. کچھ ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ آپ نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی, حالانکہ اس پر گفتگو کرنا بنتا نہیں تھا. آج جب اتنی سالوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب یا مفتی عبدالرحیم صاحب, ان لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اگر وہ کسی اور مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے تھے یا کچھ عوام کو, قوم کو اگر کسی چیز سے نفرت دلانا چاہتے تھے, تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ لال مسجد کے قصے کو ضرور چھیڑتے. تو یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسی ناچیز آدمی میرے خیال سے کہ یہ بالکل بے جا گفتگو کی مفتی طارق مسعود صاحب نے اور دیگر لوگوں نے, اور سرے سے انکاری ہو گئے کہ لال مسجد کے اندر کوئی حادثہ ہی نہیں ہوا. حالانکہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. جس وقت یہ لال مسجد کے معاملات ہوئے تھے اس وقت میں اسلام آباد جامعہ قاسمیہ میں خود پڑھتا تھا, غالباً ثانیہ کا سال تھا ہمارا یا ثالثہ کا سال تھا, مجھے اب سال سے یاد نہیں ہے. ہم جامعہ قاسمیہ اسلام آباد میں پڑھتے تھے. تو یہ کہہ دینا کہ بالکل کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی کہ لال مسجد کے اندر کچھ ہوا ہی نہیں, وہاں تو بچیاں شہید ہی نہیں ہوئیں, وہاں تو یہ ہو گیا اور وہاں وہ ہو گیا. اتنا بڑا جھوٹ یار آپ لوگ کیسے سوشل میڈیا پر آ کر بڑے دھڑلے کے ساتھ بول دیتے ہیں, اور اتنے جو لوگ اس کے شواہدین, اس کے گواہان لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. تو یہ کہہ دینا, پہلی بات تو یہ کہ اس قصے کو چھڑنے کی کیا ضرورت تھی. اب آج 20 سالوں کے بعد جا کر آپ نے بس بیٹھ کے سوشل میڈیا میں جی کہ لال مسجد میں کچھ نہیں ہوا. ضرورت کیا تھی آپ کو ایسا کرنے کی؟ اور پھر اگر چھیڑنا ہی تھا تو کم سے کم بالکل لا تعلقی اور بالکل سرے سے انکار کر دینا کہ وہ وہاں کوئی بچیاں شہید ہی نہیں ہوئی, وہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں. اتنا بڑا جھوٹ کم سے کم ایسا نہیں کرنا چاہیے ان علماء کرام کو. ٹھیک ہے آپ کی سوشل میڈیا پر ایک بڑی فہم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو سیاہ سفید کرتے جائیں اور کوئی آپ سے پوچھے نہیں اور آپ کے اوپر رد نہ کرے. یہ بات مفتی طارق مسعود صاحب, مفتی عبدالرحیم صاحب, ان لوگوں کو ہرگز نہیں چھڑنی چاہیے تھی. آپ اپنا جو معاملات کر رہے ہیں, اپنا کام آپ اپنے ترتیب سے کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کوئی ایسا ویسا, آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آدمی اپنی مرضی کا مختار ہے, اس کو اختیار ہے, وہ جو چاہے کرے. لیکن کم سے کم اتنے بڑے واقعے کی جس کی ہزاروں شواہدین ہیں اس کا سرے سے انکار کر دینا انتہائی غلط بات ہے. بھائی لال مسجد کے اندر بہت سارے جو وہاں کے موجود افسران تھے, آج بھی ان کی ویڈیو چل رہی ہیں, وہ موجود افسران یہ کہہ رہے ہیں, وہاں حاضر شاہدین ناظرین جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سارے معاملات ہوئے, اور آپ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور عبدالعزیز صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, وہاں غازی صاحب شہید ہوئے, عبدالعزیز صاحب کا بیٹا حسان شہید ہوا, دیگر لوگ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شہید ہوا. اتنی بڑی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. کم سے کم کچھ تو خیال کریں اپنا. آپ ایک عالم ہیں, آپ لوگ مفتیان کرام ہیں, آپ اتنے بڑے ادارے کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے. تو میں اس پر کہتا ہوں کہ کم سے کم ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس قصے کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا. اور اگر چھیڑ لیا تو چھیڑنے کے بعد کم سے کم اتنا بڑا فلنڈر نہ چھوڑ دیتے کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے, جس کے ہزاروں شاہدین لوگ ہیں, گواہان موجود ہیں, اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے, اور کم سے کم ان مفتیان کرام کو اس طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. کل کوئی بھی واقعہ کر کے یہ بعد میں مکر جائیں گے جی ایسا ہوا ہی نہیں ہے, تو کہیں جی ہم فلانی جگہ جائیں گے, وہاں تحقیق کریں گے. تم کیا تحقیق کرو بھائی, تم کیا تحقیق کرو گے؟ تمہارا کیا کام ہے جا کے تم تحقیقی کرنے کا؟ تم جو تحقیق کر سکے, جس کی ہزاروں شاہدین ہیں, گواہ ہیں, اس کے تم منکر ہو گئے ہو. اب تم کیا تحقیق کرو گے؟ تو یہ جو کچھ بھی ہوا مفتی طارق مسعود صاحب سے, یقیناً چھوٹا منہ بڑی بات ہے. میں بندہ ناچیز ہوں, میرا قد کاٹ مولوی مفتی طارق مسعود صاحب کی طرح نہیں ہے, وہ بہت بڑے آدمی ہیں جی, ہم ان کے سامنے بہت چھوٹے لوگ ہیں. لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ آپ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں, اور جلال میں بھی آ رہے ہیں, اور غصہ کر کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں, اور اوپر سے جھوٹ بولی جا رہے ہیں. شرم کرنی چاہیے آپ کو. تو اللہ پاک جو لال مسجد کے اندر جتنے بھی شہداء ہیں, اللہ ان کی آخرت اچھی کرے, اور اس کے
شہداء کے بہت سارے گواہان موجود ہیں، تو کم سے کم ہمارے مفتیان کرام کو اس طرح اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے.